تو بچوں اب ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل پرابلمز ان پاکستان. آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگ یہ اس کے بارے میں سوچتے بھی بہت زیادہ ہوں گے, تو ہم تھوڑا سا اس کو فردر ڈسکس بھی کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشنل پرابلمز میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور یہ ایجوکیشنل پرابلمز آخر ہیں کیوں. بچوں جیسے کہ ہم نے کچھ پہلے لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے کہ اوور پاپولیشن یعنی کہ بڑھتی ہوئی آبادی از ون آف دا میجر پرابلمس, یعنی کہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کی جو اگر اوور پاپولیشن ہو جائے ملک میں, یعنی کہ بیسک نیسیسٹی سب کو نہیں مل سکتی. جتنی زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کو انہیں فیسلٹیز دینی ہے. فرض کریں اگر ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر 60 بچے بیٹھ سکتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور اس ایریا میں اور اس کلاس میں 100 بچہ آ جاتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ وہ جگہ افورڈ نہیں کر سکتی. ایون فار دا ٹیچرز اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ اتنے سارے بچے کو کیٹر کر سکیں یا انہیں ایک کلاس میں بھر سکیں. تو یہ اوور پاپولیشن, جتنی آپ کی آبادی بڑھتی جائے گی اتنے آپ کے یہ والے مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کی جو انسٹیٹیوشنس کا, آپ کے ظاہر ہے یہ تو میں نے آپ کو کلاس کی اگزامپل دی ہے, آپ کی جتنی زیادہ آبادی ہے آپ کی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا کرائسس ہو جائے گا اور وہ پھر دے ول بی فالنگ شارٹ. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ایڈیکویٹ اپرچونٹیز ہیں بچوں کو وہ نہیں مل پائیں گی. مطلب ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کتنے بچوں کو, اگر آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو ایک ٹیچر جو ہے وہ کتنے بچوں کو پڑھا سکتی ہے ایک ٹائم میں. تو جب وہ لائف پڑھا رہی ہے تو اس کا اٹینشن جو ہے وہ کتنے بچوں پہ ایک وقت میں, 100 بچوں پہ ایک ٹیچر کا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا. ڈفرینٹ قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایک وقت میں اس طرح نہیں انہیں آنسر کر سکتی, نہ انہیں سمجھا سکتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کے. پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کے, انفارچونیٹلی آپ کے جو مڈل کلاس یا لوور کلاس کے بچے ہیں ان کا جو سمجھنے کا اسپین ہے, جو اٹینشن اسپین ہے, دیٹ از کمپیریٹیولی ویری لو. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ماں باپ ہیں وہ ویسے بھی افورڈ نہیں کر پاتے, تعلیم کی فیسیں بھر نہیں سکتے, تو وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نہ ہی بھیجیں اسکولوں میں, پہلے ہی جگہ نہیں ہے, بچے بھی نہیں پڑھنا چاہتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں یہ موجود ہے, اور ہماری اس کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت لو ہو گیا ہے اور ہماری ملک اس لیے ڈیولپ نہیں کر پا رہا ہے. اس کے بعد بچوں ایک اور چیز ہوتی ہے, دیٹ از دا ہیلدی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. آپ لوگوں نے جو پی ٹی پیریڈ لیتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے سب کا, وہ ہوتا ہے فزیکل ٹریننگ. اور اس کے اندر جی آپ ڈفرینٹ قسم کے اسپورٹس ہوتی ہیں, آپ کی ڈبیٹس آ جاتی ہیں, پوئٹری کمپٹیشنز ہیں, اسپیچ کمپٹیشنز ہیں, ڈفرینٹ قسم کے سیمینارز ہیں, پراپر اسٹڈی ٹورز ہوتے ہیں باقاعدہ, تاکہ بچوں کی اپ برنگنگ ہو, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. تو بچوں یہ اس ٹائپ کی فیسلٹیز جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں دینا, اور یہ اگر لمٹ ہو جائے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ ہو. دیکھیں آپ کی جو ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے اور اس کے علاوہ آپ کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ایکسٹرا کریکولر ہیں, تو آل راؤنڈر کا آپ نے اکثر سنا ہوگا کانسیپٹ. آل راؤنڈر ایسے انسان کو کہتے ہیں جو کہ صرف تعلیم میں نہیں اچھا بلکہ باقی چیزوں میں بھی بہت اچھا ہے. تو بیسکلی یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی, صرف یہ نہیں کہ ایک بک ورم ہو یا وہ صرف کتاب سے پڑھتا رہے, بلکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے ارد گرد کا ہی شوڈ بی بیسٹ ان ایوری تھنگ. تو یہ چیزیں پروموٹ کرنا بھی بہت ضروری ہیں, اور یہ تعلیم صرف کتابی تعلیم نہیں بلکہ مزید اور چیزوں کے بارے میں, اسپورٹس وغیرہ کے بارے میں آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے.